بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے قیامت تک کے لیے ایک وعدہ کیا ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم تمہارے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے۔ یہ اتنا سچا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی عزت و عظمت دن بدن روزانہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ابھی قریب میں ہندوستان میں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگی، یہ سوچ کر کہ ہم اپنی صلاحیت کو ظاہر کر کے ایک عہدہ حاصل کر لیں گے، لیکن اسے یہ خود معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی اتنا بڑا چرچا برپا کرے گی۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی یہ پہلے مرتبہ نہیں ہے، 1000 مرتبہ بات کر دیے اور کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں موجودہ مسلمانوں کو ابھار کر کے ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہے اور مسلمانوں میں تباہی اور فساد مچانا، یہی ان کا مقصد ہے۔ آج تک کوئی بھی مسلمان عرب ممالک کے پاس جا کر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہمیں بے عزتی کیا جا رہا ہے، اس لیے تم ہمارا ساتھ دو، تم بھی ہمارے ساتھ آواز دو، اس طرح آج تک کوئی بھی مسلمان نہیں کہے۔ ہندوستانی مسلمان اس کے امید میں بھی نہیں تھے، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ آج اس گستاخی پر عرب ممالک بات کر رہی ہے، آوازیں اٹھا رہی ہے، درحال کہ ہم ان سے مطالبہ بھی نہیں کیے اور ہم ان سے امید بھی نہیں رکھے، لیکن یہ عرب ممالک کی یہ تھوڑا ریاکشن بڑا ریاکشن نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ قطر اور کویت میں فقط آوازیں اٹھی ہے، دبئی، سعودی عربیہ جیسی ممالک اب تک کچھ آواز نہیں دی، اور قطر کویت جیسی ممالک بہت اچھا فیصلہ کیے کہ انہوں نے ہندوستان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ جیسے ہی مار پڑنا تھا، ان گستاخیوں کے قدم لرزنے لگے، اس لیے کہ ان کا مقصد پیٹ پالنا ہے، عہدہ قائم کرنا ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی حالات میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، قطر جیسے ممالک کے لوگوں کے لیے ایمان کامل کی دعا کرنا ہے۔ جو ممالک اس پر آواز اٹھائیں ان کے ایمان میں زیادتی کی دعا مانگنا ہے۔ اس موقع پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو کیسے تعظیم کر رہے ہیں کہ کوئی ایک بدکار عورت اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی کو ذلیل کرنے کے لیے آج اللہ اس عورت کو ذلیل کر رہا ہے، اور کس کس کے زبان سے یہ الفاظ جاری کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد، یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی وعدہ ہے، اے نبی ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے، اس کے لیے دلیل واضح آج کے حالات ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اتنا کھول کے اللہ کے نبی کی عظمت کو بتا رہے ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے سنتوں پر اور زیادہ عمل کریں گے۔ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ داڑھی رکھنے شروع کر دیں گے، ٹوپی پہنے بغیر باہر آنے والے اب ٹوپی پہن کر آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، محمدی ہوں۔ ہمارے اس عمل کے ذریعے اللہ کل روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ گستاخی کے الفاظ کہہ کر اس نے اپنی ہیڈن پکچر کو اوپن کر دیا ہے، چھپی ہوئی اپنے چہرے کو دکھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو رب نے جو نام دیا ہے وہ آپ کے اور میرے دفاع سے بے نیاز کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہو۔ یہ بات یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ لفظ محمد کی گستاخی نہیں کر رہا بلکہ اپنے منہ سے محمد کا نام ادا کر کے اچھا بھی مانتا ہے اور گستاخی بھی کرتا ہے۔ اس کی زبان بھی اسے کہے گی کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو بالکل اس کو اچھا کے لفظ سے بھی تعبیر کر رہا ہے اور گستاخی بھی کر رہا ہے۔ اور اگر کل کوئی قلم سے یہ بات کرے گا تو قلم اس پر لعنت کرے گا کہ تو محمد بھی لکھتا ہے پھر آگے گستاخی بھی کرتا ہے۔ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان گستاخوں سے بہت ماورا ہے۔ اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں ان گستاخوں کی گستاخی نہیں جاتی بلکہ وہاں درود و سلام پیش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم کیسے اس کا رد عمل دیتے ہیں۔ آخر میں دعا کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم وخرب بلادہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔